السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوریز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ ایک رات، ایک خوفناک کہانی۔ وہ ایک رات بلی کے رونے کی وحشتناک آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چیز نے بلی کو دبوچ رکھا ہو۔ خوف کی ایک لہر اس کے سارے بدن میں سرایت کر گئی۔ ہاسٹل خالی تھا۔ آج زیادہ تر لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ اس نے سونے کی کوشش کی۔ یک لخت ہی کمرے کی لائٹ مدھم ہونے لگی اور بلی کی آواز قریب آنے لگی۔ وہ دہشت سے اٹھ بیٹھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے کمرے کے باہر موجود ہے۔ بلی کی درد اور خوف سے بھری آواز اس کے دروازے کے پاس آ چکی۔ وہ خوف سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازے کے نیچے سے اچانک ہی خون بہتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چیخ ماری، کون ہے باہر؟ جواب میں دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کا دل خوف سے اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ کسی بھی لمحے رک جائے گا۔ پر یہ خاموشی کچھ دیر کے لیے تھی۔ اب بلی پھر رونے لگی۔ اب یہ آواز باہر کی جانب کھلتی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ اس نے آج کھڑکی بند نہیں کی۔ یہ خیال اسے لرزا گیا تھا۔ کھڑکی پر لگا پردہ اب ہلکے سے کانپ رہا تھا اور پھر اس نے ایک وحشتناک منظر دیکھا۔ ایک ہاتھ پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا، پر وہ ہاتھ نہیں، ہڈیاں تھیں بس، گوشت سے خالی پنجہ۔ اسے دیکھ کر اس نے چیخ ماری اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے کو کھول کر اس نے چند ہی قدم لیے تھے کہ وہ پسلی اور منہ کے بل گر پڑی۔ راہداری کا فرش خون سے بھرا ہوا تھا، جیسے کئی انسانوں کو اس جگہ قتل کر دیا گیا ہو۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، پر لگتا تھا جیسے ہاسٹل میں وہ اکیلی زندہ تھی۔ وہ خون سے لت پت ہو چکی تھی اور بلی کی مکروہ آواز اب راہداری کی جانب مڑ کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پھر اس کی نظر نے راہداری کی چھت پر لٹکے ہوئے انسانی سروں کو دیکھ لیا، جن سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی نے دھڑ سے کاٹا ہو۔ تم بھی یہی موت مرو گی، اچانک ایک سر کے ہونٹ ہلے اور خرخراتی سی آواز اسے سنائی دی۔ خوف سے اس کی سانس رکنے لگی، پر وہ ہمت جمع کر کے اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ بلی کے رونے کی آواز اس کے تعاقب میں تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ خوف سے وہ ساکت ہو گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اب اس کے پیٹھ پر تیز تیز سانسیں ابھر رہی تھیں۔ جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر لگی پرانی تلوار اس نے جھپٹ کر پکڑ لی اور پھر پلٹی۔ ایک کریا سورج شکل اس کے سامنے تھی، نوکیلے دانت اور ماتھے پر ایک آنکھ، خون سے بھرا ہوا منہ، جسم بالوں سے بھرا ہوا اور ہاتھوں کی جگہ اس کے منہ، جیسے دو منہ اور ایک ہاتھ۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا۔ اس نے تلوار سیدھی کی، پر وہ بلا اس کی جانب جھپٹ پڑی۔ اس نے زور سے تلوار سیدھی کی جو اس مخلوق کے پیٹ میں گھس گئی اور اتڑیاں باہر آ گئیں، پر اگلے لمحہ اور بھاری تھا۔ اس کی اتڑیاں اس کے پیٹ سے نکل کر ایک ایک جگہ جمع ہو کر ایک اور مکروہ روپ لے رہی تھیں۔ وہ نیچے کی طرف بھاگی۔ نیچے ہال مکمل خالی تھا۔ کوئی ہے؟ مدد کرے میری، وہ زور سے چلائی، پر جواب میں ایک کہا سنائی دیا، سب مارے جا چکے ہیں اور اب تمہارا خون پینا ہے۔ وہی آواز اسے دوبارہ سنائی دی۔ اب ہال کی دیواروں پر عجیب سی شکلیں پیدا ہونے لگی تھیں۔ وہ باہر کی سمت بھاگی، پر رستے ہی میں رک گئی۔ بیرونی دروازے پر ایک ہاتھی جتنی جسامت والی مکڑی تھی، جس کی سرخ آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس مکڑی کے منہ میں ایک انسان تھا جسے وہ چبا رہی تھی۔ اف میرے خدا! وہ لرز گئی۔ باہر کا راستہ بند تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی اچانک اور میز سے ٹکرا گئی۔ اس آواز سے مکڑی نے اسے دیکھ لیا۔
اور پھر اس انسان کو چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف آنے لگی۔ او نہیں، وہ لائبریری کی طرف بھاگی۔ مکڑی اس کے قریب تھی۔ لائبریری میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے اسے لاک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ خوف سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس چھوٹی سی لائبریری میں باہر کی جانب ایک کھڑکی تھی۔ اس نے وہاں سے فرار ہونے کا سوچا اور تیزی سے پھر کھڑکی کی طرف بڑھی اور کھڑکی کھول کر دوسری جانب باہر اتری۔ اب اسے ہاسٹل کا بڑا گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ 14ویں کا چاند روشن تھا۔ اس نے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس گیٹ کے پاس ایک آدمی سڑک پر اسے گزرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے اس کے جسم میں جان پڑ گئی۔ اے سنو، میری مدد کرو۔ وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ اس نے بھی شاید اس کی آواز سن لی تھی اور وہ رک کر اس کو دیکھنے لگا۔ اچانک آسمان پر ایک بڑی چمگادڑ نمودار ہوئی جو اس انسان کے سر پر تھی۔ لڑکی نے چیخ کر اسے بتانے کی کوشش کی، پر جب تک وہ انسان سمجھتا، چمگادڑ نے اسے دبوچ لیا اور ہوا میں لے کر گم ہو گئی۔ سڑک پر وہ تنہا رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا پورے شہر پر اس وقت بلاؤں کا قبضہ ہے۔ وہی چمگادڑ دوبارہ آسمان پر نمودار ہوئی۔ لڑکی نے دور لگے درختوں کی جھنڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ چمگادڑ نے غوطہ لگایا اس کی طرف، پر تب تک وہ درجنوں درختوں کے اس چھوٹے سے جھنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ یہ شہر کا قبرستان تھا۔ وہ اس وقت ایک قبر کے پاس گہری گہری تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے قبر ہل رہی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر دہشت سے چیخی۔ قبروں سے مردے نکل رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے قبرستان کے درمیان آ چکی تھی اور اب اس کے چاروں طرف سے مردے نکل کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی پر لا حاصل۔ وہ بہت زیادہ تھے۔ ان سے ٹکرا کر وہ نیچے گر چکی تھی۔ پھر وہ مردے اسے کھانے کے لیے اس پر پل پڑے۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کھاؤ، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت کھاؤ۔ اچانک اسے کسی نے کھینچا۔ کیا ہوا فضا؟ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔